اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے عصر عاشور کی، انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق، جو حق گو بھی رہے اور حق سننے والے بھی رہے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کیا اور صبر کا ماحول بنایا۔ اللہ ایک زمانے میں، ایک دور میں ہمیں پلٹانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر کچھ دیر بعد بار بار ذکر، بار بار کربلا جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کربلا اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ کربلا، عصر عاشور کیونکہ 8 دنوں کی کربلا کی جان ہے، روح ہے۔ کربلا کا قافلہ، کربلا والوں کا قافلہ عصر عاشور اپنے مقصد پر پہنچا۔ 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوا اور عصر عاشور اپنے مقصد پر پہنچا۔ یہ داستان عروج پاتی ہے، کمال پر پہنچتی ہے عصر عاشور پر، اور ہم سب کے لیے اللہ کربلا کو رکھنا چاہتا ہے، باقی رکھنا چاہتا ہے، زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کربلا کو اپنے ساتھ رکھیں، کہیں بھی ہوں، ہمیشہ کربلا ہم پر حاکم ہو۔ کوئی کام ہمارا کربلا کے بغیر نہ ہو۔
کوئی فیصلہ ہمارا کربلا کے بغیر نہ ہو، کوئی دن بغیر کربلا کے نہ گزرے۔ کربلا اور عصر عاشور، یعنی کربلا میں عصر عاشور، یعنی مظلومیت کا جلوہ تام اور ظلم کا نقطۂ زوال۔ جب ظلم انتہائی پستی میں جاتا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا، اور جب صبر کمال پر پہنچتا ہے تو وہ عصر عاشور ہے۔ والعصر، یاد کرو بار بار، یہ کہہ کر سارے انسانوں کو، ان الانسان، سارے انسانوں کو کربلا سے جوڑ دیا۔ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ انتہائی، میں نیچے کا لفظ بھی اس کے لیے چھوٹا ہے۔ بات انسانیت کی ہے، بات قدروں کی ہے، بات تہذیب کی ہے، بات اخلاقی اقدار کی ہے۔ اگر مولا علی کو نہیں مانا گیا تو یہ اخلاقی کمزوری تھی۔ اگر آج بھی مولا علی کو نہیں مانا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ اگر اہل بیت کی اولویت، افضلیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ خود قرآن کو اگر نہیں مانا جاتا تو یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ اس جیسا لا بھی نہیں سکتے اور اسے مانتے بھی نہیں ہو تو اس سے اور زیادہ اخلاقی زوال کیا ہوگا؟ یہ جو سرکار فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں قیامت سمجھانے آیا ہوں؟ یہ کیوں نہیں فرما رہے کہ میں اپنا کلمہ پڑھوانے آیا ہوں؟ آپ اپنی ساری نبوت اور رسالت کی محنت کو، ساری مشقت اور ہدف بعثت کو ایک جملے میں فرما رہے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال دینے کے لیے، میں اخلاقیات کو عروج دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اخلاقی قدریں کمال پر پہنچیں۔ آپ اپنے اداروں پر غور کریں، آپ اپنی انجمنوں، ٹرسٹوں پر، اپنے گھروں میں، جہاں بھی کوئی جھگڑا، اختلاف، تناؤ، کھچاؤ، مسائل ہیں، وہ اخلاقی کمزوری کی وجہ سے۔ بات روشن ہوتی ہے، مانتے نہیں ہیں، حق بات ہوتی ہے، تسلیم نہیں کرتے، معقول انداز سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، عقلیات سے دور رہتے ہیں۔ یہ سارے اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ یہ کیوں؟ ان الانسان، کربلا کے ساتھ انسان کو جوڑا گیا ہے۔ ظلم اور عدل کا مسئلہ، جھوٹ اور سچ کا مسئلہ، حق اور باطل کا مسئلہ، صبر اور اضطراب کا مسئلہ، یہ اخلاقی مسئلہ ہے۔ لہذا سارے انسانوں کو، اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ماحول اس طرف جا رہا ہے، لوگ حسین سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل امام حسین سے محبت میں اضافہ ہے۔ یہ دو مصرے واقعی کس خلوص کے ساتھ کہے گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہلوائے گئے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمان کو نہیں۔
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزان گرامی، میں اپنے مضمون کو آج فضائل کے باب میں مکمل کروں گا۔ اس عزا خانے کی فضائل، مصائب کی، اس عشرے کی، کل اعمال عاشورہ کا مختصر سا اجتماع ہوتا ہے اور اعمال ہوتے ہیں، اور کل کا دن انسانیت پر قیامت کا دن ہے۔ سب سے بڑے انسان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا، سب سے بڑے انسان کو، جسے ہم اپنے پورے عشرے میں انسان اکمل کے نام سے یاد کر رہے تھے۔ انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل، جو انسان کامل بناتا ہے، جو انسانوں کو کامل کرتا ہے۔ اور آج اپنے مضمون کو والعصر، قسم ہے عصر عاشور کی، انسان خسارے میں۔ والعصر، عصر کا وقت، اب ہم عصر مصطفیٰ مراد لیں، عصر عاشور مراد لیں، یہ دونوں مرادیں ٹھیک ہیں، دونوں بات صحیح ہیں۔ ہمیں اس دور میں، گلاس نکال کے دو، ہمیں اس دور میں پلٹایا جا رہا ہے، گویا ہمیں جوڑا جا رہا ہے، وابستہ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس زمانے میں پلٹایا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں، عصر عاشور میں چلے جائیں۔ اس مجلس میں جتنی دیر ہو جائے گا، جتنی دیر اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی دیر تک ہم اس زمانے میں پلٹتے ہیں۔ جی، قائد اعظم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے فرمایا تھا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ عصر مصطفیٰ کا مسلمان بن جائے، عصر عاشور کا مسلمان بن جائے تو ہمارے 85 مسئلے حل ہیں۔ یعنی توسل، یعنی توسل، عصر مصطفیٰ، عصر عاشور، یعنی ہمیں ایک انسان کامل سے جوڑا جا رہا ہے۔ وہ جس سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، وہ قابلیت میں، لائق ہونے میں، اہل ہونے میں دو باتوں کا عنوان نہیں ہے، مسلم ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ کہ اس کا تعلق وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ یہاں سے جڑا ہوا ہے بشریت کے عنوان سے، وہ وہاں سے جڑا ہوا ہے نورانیت کے عنوان سے۔ جنہوں نے ان کو وہاں سے یہاں دیکھا، انہوں نے الوہیت کا عنوان دیا، یہ بھی گمراہ، اور جنہوں نے صرف یہاں سے انہیں دیکھا، انہوں نے بشریت کا عنوان دیا، یہ بھی گمراہ۔ یہ مقصر ہے، وہ غالی ہے۔ اللہ نہ مقصروں کو پسند کرتا ہے، اہل بیت نہ غالیوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مطابق مانو، جیسا ہم تمہیں کہتے ہیں ایسا ہمیں مانو۔ لہذا یہ نوری بشر ہیں، یہ انسان اکمل نوری بشر ہیں، ان کا وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تعلق ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت زکریا، اب اپنی بات پہ دلائل دینا چاہوں گا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کو بیت المقدس میں ایک حجرے میں بند کر کے چلے گئے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ اکثر کیا کرتے تھے۔ جی، بیٹیوں کو حجاب میں رکھنے کا مطلب بیٹیوں پر عدم اعتماد نہیں ہے، بیٹیوں کو حجاب میں رکھنے کا مقصد بیٹیوں پر عدم اعتماد نہیں ہے، ماحول پر اعتبار نہیں ہے۔ حضرت زکریا انہیں بند کر کے گئے، اور جب آ کے توجہ، جب آ کر حضرت
زکریا نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا نے اس جگہ کو محراب کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے، جہاں ان کی عبادت کی جگہ تھی، حضرت مریم کی عبادت کی جگہ، اس جگہ کو جب حضرت زکریا نے کھولا، اور جب اچھا کلما کا لفظ ہے عربی، کلما جب بھی زکریا اسے کھولتے تھے اور حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، کلما دخلا زکریا المحراب وجدا عندہا رزق، تو تالا لگا ہوا، دروازہ بند، مگر حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا. حضرت مریم کے سامنے، توجہ میری طرف، ایک صلوات پڑھ لیں ذرا. مسلسل ممبر پہ پانی پینا، مجھے بہرحال میں آپ کی طرح مسلسل گریے کی کیفیت میں ہوں، اس لیے آج ضرورت پڑی، مجھے معاف کیجیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور بہتر صلوات. اور بہتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب دیکھا کہ وجد عندہا رزق، حضرت مریم کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہوتا تھا، تو سوال کیا حضرت زکریا نے، یا مریم انا لک ھذا، یہ مریم، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے. یعنی ہم مادی دنیا سے کچھ تو باہر آئیں، کہ ممکن ہے کہ مادی دنیا میں روحانیت حاکم ہو. دنیا مادی ہے مگر رزق جنت سے آ رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رہتے یہاں ہیں، کھاتے وہاں کا ہیں. ان کا یہاں سے اور وہاں سے تعلق، ہمارا بس یہیں سے تعلق ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ اس لیے جوڑا جا رہا ہے کہ ان کا وہاں سے بھی تعلق ہے. اور جو وہاں سے رزق اپنے لیے منگوا سکتے ہیں، وہ ہمارے یا علی مدد کہنے پہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتے؟ آج کا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، توجہ چاہوں گا. دیکھیے قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں رزق دیتا ہوں. کچھ ایک تو سب کے لیے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، کوئی جنبندہ نہیں ہے، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. بہت زیادہ فضائل کا دورانیہ مجھے نہیں رکھنا، آج مصائب کے دن ہیں، لیکن مضمون ایک حد تک لے جا رہا ہوں. ایک تو سب کو، ایک خاص لوگوں کو رزق دینے کی بھی اس نے بات کی ہے. ایک جنرل بات، ایک عمومی بات، ایک سب کو رزق دینے کی بات. سب کو وہی رزق دیتا ہے. مثلا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کو اللہ رزق دیتا ہے، وہ تو ہمیں بھی رزق دیتا ہے. تو وہ ایک عمومی اعلان ہے، سب کو رزق دیتا ہے، اور ایک خاص اعلان ہے. خاص اعلان کے ساتھ اگر عام اعلان ہو تو عام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خاص کی وجہ سے مل رہا ہے. الحمدللہ میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں. ایک مرتبہ تو یہ کہ اللہ سب کو رزق دیتا ہے، اس میں نہ آپ کا نام ہے، نہ میرا نام ہے، نہ عراق والوں کا نام ہے، یا نہ ہندوستانیوں کا نام ہے، نہ پاکستانیوں کا ذکر ہے. اور ایک مرتبہ وہ خاص لوگوں کو رزق دینے کی بات کر رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو اللہ کی راہ میں مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، مقتول ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. نہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، غسل دیا ہے،
قبر میں لٹا کے اسما افہم بولا ہے، قبر کے تختے لگائے ہیں، بعد میں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، میت نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ ان کو غسل دیا گیا، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اچھا، ان کے زندہ ہونے کے ساتھ اس نے ان کی زندگی کی ایک دلیل دی ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے، اپنے رب کے قریب، اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یعنی زندہ کو رزق چاہیے، یعنی جو زندہ ہوگا اسے رزق چاہیے، اسے مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے، یہ اپنے رب سے رزق لیتا ہے۔ ایک یہ آیت۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کے ابتدا میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایک تو سب کو کہا کہ ہم رزق دیتے ہیں، عام بات ہے، کسی کا نام نہیں لیا، یہاں نام لیا اللہ نے۔ کون؟ متقیوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ تو یا اللہ کیا ناہنجاروں کو رزق نہیں دیتا؟ کیا کردار کے کمزوروں کو نہیں؟ وہ تو اس نے کہا سب کو دیتا ہوں، لیکن سب کو دینے کے ساتھ اس نے خاص لوگوں کو رزق دینے کی، یا وہ شہید کو رزق دیتا ہے یا وہ متقیوں کو رزق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں دو علیحدہ نام لیے گئے ہیں، یا شہید رزق پاتا ہے اللہ سے یا متقی رزق پاتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو بھی جوڑیے، کیا شہادت سے بڑھ کر کوئی تقوی ہے؟ شہید سب کچھ اپنا قربان کر رہا ہے نا، شہید سب کچھ اپنا دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور تقوی کیا ہوگا؟ اللہ کی خاطر جینا بھی، اللہ کی خاطر مرنا بھی، اس سے بڑھ کر تقوی۔ کیونکہ یہ بات میرے بچوں کے ذہن میں رہے کہ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی جی، ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے، مظلوم ضرور ہے، مقتول ضرور ہے، مگر ہر گولی کھانے والا شہید نہیں ہے۔ مظلوم بہرحال عام مرنے والے سے افضل ہے، مقتول عام مرنے والے سے افضل ہے، لیکن شہید، یہ شہادت بغیر ریاضت کے نصیب نہیں ہوتی، چاہے وہ ریاضت کچھ مدت کی ہو، مگر ریاضت نتیجہ دیتی ہے شہادت کا۔ اب یہاں اللہ شہید کو بھی رزق دینے کی بات کر رہا ہے اور متقی کو بھی، تو تقوی سے بڑھ کر، معاف کیجیے گا، شہادت سے بڑھ کر اور تقوی کیا ہوگا؟ اب جب اللہ شہید کو یعنی متقی کو رزق دیتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں، ہماری طرف سے جو انہیں رزق ملتا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ يُنْفِقُونَ یعنی انہیں اللہ رزق دیتا ہے اور وہ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ سے لیتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ یہ جو ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بھی تو ہے نا جی، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، خبردار تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ وہ وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں دیتے ہیں، اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ جو وہاں سے لے کر یہاں دے رہے، وہاں سے لے کر یہاں بانٹ دے، جو وہاں سے جڑا ہوا ہو اور یہاں سے جڑا ہوا ہو، جس کا یہاں سے بھی تعلق ہو اور وہاں سے بھی تعلق ہو۔ اچھا، شہید ایسے تو شہید ہوتا نہیں ہے، شہید کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے ہی اس لیے کہ اس نے ریاضت اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ یہ تو اب ان کا کام ہے نا، وہ طے کریں گے کس کو کتنا دینا ہے۔
تو اگر ہم مولا علی سے، اب بتائیے کون سے امام شہید نہیں ہیں؟ کون سے امام جنہیں زہر سے یا تلوار سے نہیں مارا گیا؟ یہ پورا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ۔ سرکار دو جہاں کو شہادت کا انداز اللہ نے نہیں دیا، اس کا سبب تھا کہ مسلمان ہی نہ رہتے۔ اگر سرکار کو مقتول اللہ دنیا سے اٹھاتا، شہید اللہ دنیا سے اٹھاتا، تو اسلام نہیں ہوتا۔ یہ تو میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں۔ میدان میں جب سرکار کے بارے میں خبر عام ہوئی کہ مار دیا گیا نبی کو، تو یہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو کہہ دیا تھا اب کیا فائدہ اسلام کا، اب کیا مطلب اسلام کا، اب کیا مطلب پیغام توحید کا۔ یہ سب پلٹ رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ قرآن نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میرا نبی یا رحلت کر جائے یا مقتول ہو جائے، اللہ تو ہے جی۔ تو اگر سرکار دو جہاں کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے، جسے محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر باکمال انسان کا اختتام زندگی بھی کمال پر ہوتا ہے۔ جو باکمال انسان ہوتا ہے اس کی زندگی کا انجام اور اختتام بھی کمال پر ہوتا ہے۔ سرکار سے بڑھ کر باکمال کون ہوگا؟ تو سرکار کا اختتام زندگی بھی کمال پر یعنی شہادت پر ہونا چاہیے تھا۔ اب کیونکہ شہادت اور قتل اور مظلومانہ انداز سے حضرت اس دنیا سے نہیں گئے، لہذا حسن اور حسین کی شہادت نبی کی شہادتیں۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی سر و شہادتین کے نام سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شہادت دو طرح سے ملتی ہے، شہید دو طرح سے ہوتا ہے، یا تلوار اور خون سے اور قتل کر کے اسے مارا جاتا ہے، یعنی خون اس کا بہایا جاتا ہے، یا زہر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بیٹے کو زہر دیا گیا تاکہ شہادت کا مفہوم مکمل ہو جائے، اور نبی کے ایک بیٹے کو قتل کیا گیا۔ تو امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادتوں کو ملا کر نبی کی شہادت تصور کیا جائے گا۔ یہ امام حسن کو نہیں مارا ہے، نبی کو مارا ہے۔ یہ امام حسین کو نہیں مارا ہے، نبی کو مارا ہے۔ عجیب منطق ہے، یعنی نبی کی شہادت پر تبصرہ اور گفتگو ہو، اور شہید کرنے والوں کے بارے میں بات نہ کرو۔ بھائی کم سے کم اس لیے ہی بات کر لو کہ ان عادتوں کو نہ اپنانے پائیں، اس مزاج سے پرہیز رکھا جائے۔ اب یہ جو یہاں سے اور وہاں سے رزق لے رہے ہیں، اب عند ربہم یرزقون مما رزقناہم ینفقون، لہذا یہ طے ہے کہ انہیں وہاں سے ملتا ہے۔ اب ذرا پلٹیے اسی مثال کی طرف۔ حضرت مریم کی جب یہ داستان نبی پر نازل ہوئی کہ اللہ حضرت مریم کے لیے جنت سے خوان بھیجتا تھا، دسترخوان لگتا تھا، تو ایک دن فرمانے لگے میری سیدہ کو یہ مقام کب ملے گا؟ منتظر تھے نبی کہ سیدہ کو یہ مقام کب ملے، کہ میری سیدہ کے لیے آسمان سکھانے آئیں۔ تو خیبر کی فتح کے موقع پر قطیفہ خیبری کے نام سے انتہائی مہنگا لباس، کیونکہ سب سے زیادہ خدمت مولا علی نے کی تھی، جنگ جیتی تھی، تو قطیفہ خیبری کے نام سے سب سے مہنگا مال غنیمت میں ملنے والا لباس مولا علی کو دیا گیا۔ صحابہ کرام جب مدینہ واپس پہنچے تو سرکار سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ علی کے پاس اس وقت مال غنیمت کے اعتبار سے دولت بہت ہے، ہم سب کھانا علی کے کھائیں گے۔ سرکار نے رضایت کا اظہار فرمایا اور مولا علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر علی رستے میں وہ بانٹ آئے۔ یعنی خیبر سے مدینے آتے ہوئے علی مولا نے اس لباس میں جو کچھ لگا ہوا تھا، جو موتی مونگے، جو ہیرے جواہرات، جو سونا لگا ہوا تھا، وہ سب علی نے اس آبادی میں اس فقیر کو، اس غریب کو علی نے سب دے دیا۔ علی گھر کہاں لے کر آئے؟ مگر لوگ کچھ کھانا کھانے چاہ رہے ہیں، مولا کے دسترخوان پہ آنا چاہتے ہیں۔
دروازے پہ دستک ہوئی، مہمانوں کی تعداد ہے، علی کے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ رزق کہیں اور سے ملتا ہے۔ اندر جا کے بتایا سیدہ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ سیدہ گھر پہ مہمان ہیں، تمہارے بابا نبی مکرم صحابہ کرام کھانا کھانے آئے۔ بی بی نے فرمایا یا علی آپ دسترخوان کا انتظام کریں، انہیں بٹھائیں، ان کے سامنے دسترخوان پھیلائیں، اور یہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہہ کر مولا نے ان کے لیے پذیرائی کا انتظام کیا، انہیں ان کا استقبال کیا، اور سرکار اس حجرے میں پہنچے جہاں سیدہ ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ کے سامنے ایک طویل مفصل دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ وہی جملہ کہا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کہا تھا، یا زہرا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایسے کھانے جو زمینی کھانے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا بابا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ سرکار نے سجدے میں سر رکھ دیا، فرمایا میں اس منظر کا منتظر تھا کہ کب اللہ میری سیدہ کو وہ دسترخوان دے جو مریم کو دیتا تھا۔ اور پھر سرکار نے، اب کیا حسن ہے، سرکار نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ فرمایا ھذہ جفنۃ التی۔ میں اس کے ترجمے سے پہلے ایک جملے کا سہارا چاہوں گا۔ جب کسی نے امام علی رضا علیہ السلام کو یا صاحب الزمان کہہ کر پکارا تو حضرت نے فرمایا صاحب الزمان تو وہ ہے کہ جس پہ زمانہ اثر نہ کرے، جس پہ سورج اثر نہ کرے، جس پہ ہوائیں گرمی سردی اثر نہ کرے۔ مجھے نہیں دیکھ رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ صاحب الزمان ہمارا مہدی ہے جو آخر میں آئے گا اور اس پر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔ بھائی جنت میں ہم کھانا کھائیں گے مگر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے، جنت کے کھانے ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ جنت کے کھانے ہم وہاں جائیں گے تو ہم پہ اثر نہیں کریں گے، یہ یہیں کھاتے ہیں۔ اب اس جملے کو سنیں، نبی مکرم نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا۔ اب اس کے کئی معنی ہیں مگر میں ایک معنی کی طرف توجہ چاہوں گا آپ سے، وقت تنگ بھی ہے اور ہم اپنے مضمون کو بھی مکمل کر رہے ہیں۔ یہ جو سرکار نے فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ جب قائم کھانا کھائے گا تو جنت کے کھانے قائم کھائے گا، اور جنت کے کھانا کھانے کی وجہ سے ان پر زمانہ اثر نہیں کرے گا۔ مجھے اب ایک نتیجے کا جملہ عرض کرنا ہے، اور وہ یہ کہ ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے۔ ساری دنیا، توجہ، ساری دنیا امام مہدی کی وجہ سے کھاتی ہے، اور امام مہدی سیدہ کے دسترخوان کا کھاتے ہیں۔ ساری کائنات بتصدق امام زمانہ کھائے اور امام زمانہ سیدہ کے دسترخوان سے کھائیں۔ جن کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں ان کے لیے کربلا میں بادل بھی نہیں برسا۔ یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔
اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو. یہ امتحان حضرت ابراہیم کا ہے. حضرت یوسف پانی سے کھولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. امیر المومنین کے ہاں غیرت کمال پر تھی. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. بابا سے 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہیں، کہے بغیر واپس آ جاتی تھیں. اور ایک دن تیسرے دن نبی جب جناب زہرا کے آنے کے بعد آئے، پیچھے پیچھے آئے، آ کے کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو جناب فضہ نے فرمایا یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ دیکھیے. ہاتھ فرمایا بیٹا ہاتھ دکھاؤ. ہاتھ دیکھا تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی تھا. ہاتھ زخمی ہے مگر مجھے اپنے حصے کا کام نہیں کرنے دیتی. جناب فضہ نے فرمایا تو میں نے التجا کی، التماس کی، بار بار کہا کہ بابا سے کنیز مانگ لیجیے. مولا علی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. یہ زوجاؤں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، اگرچہ اس پیغام کے ساتھ کہ شوہر حضرات گنجائش ہی نہ چھوڑیں کہ اسے کچھ مانگنا پڑے. کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک دفعہ مولا کے شدید اصرار پر بار بار فرمایا فاطمہ کسی چیز کی خواہش ہو تو بار بار علی کے کہنے پر انار مانگا. مولا انار لے کر آ رہے تھے، رستے میں فقیر نے مانگ لیا. مولا نے وہ انار فقیر کو دے دیا. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے سامنے اناروں کا ایک تشت رکھا ہوا تھا. مولا نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا دروازے پہ دستک ہوئی اور آنے والے نے کہا یہ علی نے بھیجا ہے. اب علی بندے نے تو نہیں بھیجا تھا، علی معبود نے بھیجا ہے. کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ بابا سے نہ شوہر سے. جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. نبی کی وصیت تھی فاطمہ میرے بعد تمہیں فدق مانگنا ہوگا. اس کی حکمت کچھ اور ہے، اس میں ایک علیحدہ گفتگو ہے. امام سجاد کا بدن بہت نازنین تھا، ہاتھ پیر بہت نرم تھے. اکثر سفروں سے لوٹتے ہوئے تب بخار ہو جاتا تھا. اور جب امام حسین امام سجاد کے بارے میں کہ سجاد زین العابدین واپس آ گئے تو امام کو پتا ہوتا تھا کہ میرے زین العابدین کو اس وقت تب کی کیفیت ہوگی. آپ کا بدن نازنین اور نازک بہت تھا. سرانے بیٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر امام حسین سورہ شفا پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ صرف کربلا میں نہیں ہوا ہے، یہ امام سجاد کا امتحان ہے. جس کے ہاتھ پیر اتنے نرم ہوں گے وہ کوفہ، شام، بازاروں، صحراؤں سے گزرے گا. اجرکم علی اللہ. عزادارو آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ آج 9 محرم ہے. امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ حسین کو بچپن سے، ولادت سے پہلے سے امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. مزاج تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا.
امام حسین کو پیاس لگتی تھی. میں نے خود یہ مستند روایت پڑھی کہ جناب زہرا، امام حسین کا جناب زہرا کے ہمراہ ہونا ولادت سے پہلے ماں کے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے، جناب زہرا کے ساتھ امام حسین صرف 6 مہینے رہے ہیں. صرف 2 ہستیوں کا ذکر ہے، یا حضرت یحییٰ اپنی ماں کے ساتھ ولادت سے پہلے 6 مہینے رہے، یا امام حسین اپنی ماں زہرا کے ساتھ صرف 6 مہینے رہے. اور نبیوں میں حضرت یحییٰ اور اماموں میں حضرت امام حسین دونوں کے گلے کاٹے گئے، دونوں کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا. جی، دونوں کو ان کے ظاہری طور پر ان کے دین والوں نے مارا. حضرت یحییٰ کو بھی ان کے دین پر جو لوگ تھے، قصہ طویل ہے، مصائب کا دورہ نہیں آیا. طالب علموں کو ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، انہی کے دین والوں نے انہیں مارا. اور امام حسین کو بھی کلمہ پڑھ کے مارا، نعرہ تکبیر لگا کے مارا. اجرکم اللہ. اپنی مادر گرامی کے ساتھ 6 مہینے تک رہے ولادت سے پہلے. ایک دن جناب زہرا نبی مکرم کی خدمت میں آئی، بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جو یہ بولتا ہے اس میں ایک جملہ بار بار کہتا ہے، انا العطشان، میں پیاسا ہوں. تو جناب زہرا یہ 6 مہینے تک کو رہا. قرآن نے کہا ہے 30 شہرا، ایک ماں ایسی ہے جس نے 30 مہینے اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھا ہے. 30 مہینے میں 2.5 سال آپ دودھ کے نکالیں تو 6 مہینے بچتے ہیں نا. یہ آیت جناب زہرا اور امام حسین کے بارے میں. 30 مہینے تک یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا، کیونکہ بار بار روتی تھی، روزانہ روتی تھی، میرا بچہ مجھ سے کہتا ہے میں پیاسا ہوں. تو شاید ایک حکمت یہ تھی کہ امام حسین 6 مہینے کے بعد دنیا میں آئے. ممبر کا اور امام حسین کا ادب مانے ہے، اصل مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے. حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. جب مولا علی کے سر پہ ضربت لگی اور آخری دن آیا آپ کی شہادت کا، تو امام حسن سے فرمایا، آج میری ساری بیٹیاں، داماد، بیٹے، بہویں، پوتا پوتیاں، نواسے نواسیاں میرے سامنے افطار کریں. دسترخوان لگایا گیا، مولا بستر شہادت پر ہیں. جب دسترخوان پہ سب افطار کر رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا علی کی آواز آئی، بیٹا حسن مجھے تکیہ مجھے لگاؤ، مجھے ٹیک لگاؤ، مجھے بٹھاؤ. امام حسن نے بابا کو سہارا دیا، مولا بیٹھے، فرمایا میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ. مولا کے سامنے کھانا پانی رکھا گیا تو آواز دی، حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، امام حسین کے دہن میں رکھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. فرمایا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھو گے. میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. سارے گھرانے کو پتا تھا، سب جانتے تھے. خاص طور پہ جناب زینب اپنے بھائی کے پانی کا، پیاس کا بہت خیال کرتی تھی. اب اگر آپ میری بات کو اور مضبوط دیکھنا چاہیں تو جب جناب علی اکبر سے کہا نا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. دوسری دلیل دوں، جب ذوالجناح خبر شہادت لے کر آیا تو سکینہ بی بی نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیسے مارا، کہاں مارا، کس نے مارا، بس ایک ہی تو سوال کیا،
یا جواد و ابی، اے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتلات شانا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ اور امام سجاد نے بھی جب قبر بنائی، امام سجاد نے جب بابا کی قبر بنائی نا، تو قبر کے اوپر یہ نہیں لکھا الذی قتلوا مظلوما، یہ وہ ہے جسے مظلوم مارا، یہ وہ ہے جسے غریب مارا، بلکہ کیا فرمایا؟ الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ گریہ ہو گیا، آج کے حصے کی مجلس ہو گئی، مگر عزادارو اس عزا خانے کی ایک روایت ہے، چلیے اس ماں کو سلام کریں جو ساری رات جھولا جھلاتی رہی۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں۔ اللہ آپ کو 9 اور 10 محرم کو خاص توانائی عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ مجالس میں ہم شرکت کر سکیں، گریہ کر سکیں۔ جھولا جھلاتے ہوئے کہتی تھی علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، کل اپنے بابا پہ کیسے قربان ہو گئے؟ وہ جو جھولا جھلا رہی تھی، اس ماں کو سلام کریں۔ بڑا جگر تھا جناب رباب کا، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کا۔ میرے ہندوستان کے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر میں امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ بنارس اس شہر کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم جلوس کے آگے آگے جا رہے تھے تاکہ انتظامات دیکھ سکیں۔ ابھی جلوس پیچھے تھا تو ایک چارہے پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھی، بڑا مجمع لگا ہوا تھا، ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھی۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک بات اور عجیب نظر آئی، ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی صرف وہ عورتیں جمع ہوئی ہوئی تھیں جن کے ہاں شیر خوار بچے ہیں۔ کہنے لگے ہم قریب سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو مولانا کہنے لگے میں نے ان سے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ تو کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آپ کے درمیان امام سجاد بھی ہوں گے۔ میں مجلس میں موجود خواتین سے کہوں گا خاص طور پر ان ایام میں احساس رہے جناب زہرا کی آمد، جناب سکینہ کا حضور ان روحانی مجلسوں میں ممکن ہے۔ اجر و کمال اللہ۔ کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا، جب امام حسین نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام نے اپنے گھوڑے کا رخ گھوڑے کو کچھ قریب لے گئے خیموں کے، اور جا کے آواز دی زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو دشمن تو جواب نہیں دیتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ فرمایا اس کی ماں رباب سے کہو اسے آمادہ کر کے مجھے دے دیں، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ جناب رباب نے اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا۔ علامہ ذیشان ادر جوادی کہتے ہیں پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے کہا اگر جنت میں دادی نے پوچھا تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا
تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا. یہ ہندوستانی لب و لہجہ ہے. اور میر انیس کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی گود میں دیا نا تو امام حسین نے علی اصغر کو مجاہدوں کی طرح منایا. کمر میں ایک چھوٹا سا پٹکا باندھا, ایک چھوٹا سا رومال باندھا, پیشانی پہ امامہ باندھا. کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. گود میں لیا اور پانی پلانے لے کر گئے. سب بچوں کو یہ پتا ہے کہ سب سے چھوٹا بھائی ہے, پہلے علی اصغر کو پانی پلائیں گے پھر اور بچوں کو پلائیں گے. امام علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان کربلا میں لے کے گئے ہیں. لیکن کیا ہوا اس بچے کے ساتھ؟ مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگا, مولانا میری دادی نے مجھے مچھلی کھانے سے روک دیا. کہنے لگی بیٹا محرم میں ہمارے یہاں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے کہا دادی حلال الہی, اللہ کا حلال کیا ہوا حرام کیسے ہو جائے گا؟ میں تو مولانا سے پوچھوں گا. دادی راضی ہو گئیں کہ جا کے پوچھ کر آؤ. مولانا میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب پوچھ رہا تھا تو مجھے رونا آ رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا, مگر تم دادی کی بات مان لو. اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کو کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذا, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. اب یہ روایت میں نے ایک جملے کے لیے آپ کو سنائی کہ جناب سکینہ نے بھائی کو جاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا, بار بار مضطرب ہو رہا تھا بچہ. یہ دیکھا تھا نا. اب حسین لاشا لا رہے ہیں, لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. تھکے نہیں, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اور بچہ بڑے چین سے بابا کی گود میں سو رہا ہے. جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے, خیمے کے در سے پردہ ہٹا, جناب سکینہ نظر آئیں. بی بی نے دیکھا کہ بھائی آرام سے بابا کی گود میں سو رہا ہے, تو وہیں سے دور سے آواز دے کر کہا, بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. مگر جب جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جناب رباب کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوں گی. ایک ماں ہے, ایک ماں ہے, دودھ پیتے بچے کی ماں ہے. یہ مائیں کچھ دیر کو بھی بچہ اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کر. اجر و کمال اللہ.
اجرکم اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. عجیب غربت ہے، باپ نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور ماں تشییع جنازہ کر رہی ہے. ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا. مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں. تسلی ہو گئی نا جناب رباب کو، میرا بچہ محفوظ ہو گیا. جب 11 محرم کو سر گنے گئے، اجرکم اللہ، تو علی اصغر کا لاشا ڈھونڈا گیا. زمین کربلا میں نیزہ چبھایا، ایک ننھا سا لاشا. رباب نے اپنا بچہ 2 مرتبہ قتل ہوتے دیکھا. اجرکم اللہ. اللہ مجھے حوصلہ دے. اجرکم اللہ. اب کربلا اور حسین کی تنہائی، کوئی نہیں ہے جو اب میدان میں جائے گا. اب تنہا حسین ذوالجناح پر بیٹھے. ذوالجناح مجھے میدان کربلا تک لے جا. گھوڑے نے قدم نہیں اٹھائے. امام نے تعجب سے کہا کبھی تو نے میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، مجھے آخری سواری دے دے. مجھے کربلا کے میدان تک پہنچا، میرا جہاد مجھے کرنے کا موقع ملے. گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے. امام نے فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، بس یہ آخری زحمت ہے. گھوڑے نے اشارہ کیا. حسین نے جھک کر دیکھا، سکینہ پیر پکڑے بیٹھی ہے. بابا کے گھوڑے. اللہ آپ کی بچیوں کو سالم رکھے. اترے گھوڑے کی پشت سے، بی بی کو گود میں لیا. سکینہ تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. کیسے سکینہ سے امام نے رخصت لی تھی اس کا بیان بہت مشکل تھا. تم نے تو ہمیں رخصت دے دی تھی. بابا ایک مرتبہ اور گلے لگائے. بابا یہ بھی بتایا میں کہاں سوؤں گی. سکینہ علی اصغر میرے پاس سوئے گا، تم اماں رباب کے پاس سوگی. حسین آگے بڑھے. محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. ابھی حسین مولا کا گھوڑا آگے جا رہا تھا، کچھ آگے گئے تھے کہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حسین نے پشت فرس سے مڑ کر دیکھا تو بہن زینب دوڑتی ہوئی آ رہی اور آواز دے رہی ہے مہلن مہلا یا بنیا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا. اے میرے ماں جائے، آخر آہستہ جاؤ. حسین گھوڑے سے اترے، بہن سے کچھ دیر گفتگو کی، میدان کربلا میں پہنچے. امام نے رجس پڑھا، دشمن کو مقابلے کی دعوت دی، آواز دی کہ اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے کرو، نیزے بھالے برچھیوں آؤ میرے بدن کو چھلنی کرو. یہ کہہ کر امام نے تلوار کھینچی، حملہ کرو. ادھر حسین میدان کربلا میں دشمن کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب کا انداز یہ ہے کہ کبھی برق کی مانند بلا تشبیہ میمنے میں چلے جاتے ہیں، کبھی بلا تشبیہ برق کی مانند میسرے میں چلے جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں آ جاتے ہیں. اور تینوں لشکروں کو حسین نے مخلوط کر دیا اور سپاہی ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے. اور حسین کا جلال ایسا تھا کہ ہر سپاہی کو ہر سمت سے حسین آتے نظر آتے تھے. یعنی وہ بھاگ کر آتا تھا کہ یہاں حسین ہے تو سامنے نظر آتے تھے.
یہ کیفیت تھی لشکر یزیدی پر، الامان الامان، بچاؤ حسین ہمیں مار دے گا۔ یہ کیفیت امام حسین کی جب بنی نا کربلا کے میدان میں، تو خود کو گھوڑے پہ کھڑا کیا، امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر نہر کی طرف رک کر کے کہا، عباس اپنے اکیلے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ۔ ادھر روایت کہتی ہے کہ ایک مسافر ہے کوفے کا رہنے والا، جو کئی مہینوں سے سفر پر تھا، کوفے میں داخل ہوا۔ کوفے کے بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، چہل پہل نہیں ہے، کوئی مرد نظر نہیں آتا۔ یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی تعاون آ گیا، یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ تسلی کیجیے گا، میں مصائب کا ایک منزل اور لے رہا ہوں۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بابا کوفے والے سب جا چکے ہیں، آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان ہے اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کوفے میں ہی تھے، جلدی جائیے باغی کو مارنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا، بس اتنا کہا گیا ہے کہ باغی کو مارنا ہے، بابا جلدی جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑا پھر تیار کیا، کچھ ہی دیر میں بیٹھ رہا تھا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر ہو سکے تو عقیق یمنی، میرے لیے عقیق یمنی لے آئیے گا، میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، اور ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے، اور اس کا جلال ایسا ہے کہ وہ جہاں رخ موڑتا ہے فوجیں وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو روکا تم ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ ایک لشکر ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کمین گاہوں کو لیا اور ان کے گھوڑے کے کچھ قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا تھا کہ میرا گھوڑا جست لے تو میں تلوار چلاؤں اور ان کا سر اتار دوں۔ کہتا ہے میں نے تلوار کھینچ کے ارادہ کیا تو انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے نام سے پکار رہا ہے؟ میں گھبرا کے رکا تو ان کی آواز آئی عبداللہ جلدی ہو۔ ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ یا حسین